ناظرین السلام علیکم. ناظرین ڈاکٹر دانش پروگرام جواب چاہیے کے ساتھ حاضر ہے. ناظرین دو بیانیے ہیں, ان کو آج لے کے چلیں گے. وزیر اعظم کا ایک بیانیہ ہے, ایک بلاول بھٹو کا ہے. وزیر اعظم نے کہا ہے کہ بل گیٹس اور ٹرمپ کی کتابوں کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پر چلیں. نوجوانوں سے انہوں نے کہا, بڑا زبردست بات کی, اس پہ آگے چل کے بات کریں گے. اچھا, اناج مہنگا ہو گیا ہے تو ہماری غلطی ہے. انہوں نے ایکسیپٹ کیا کہ اناج ان کی غلطیوں کی بنیاد پہ مہنگا ہوا ہے, لیکن انہوں نے کہا ہے کہ بڑے بڑے لوگوں کی گرفتاری کا حکم دے دیا ہے. یہ بھی ایک بہت اہم پوائنٹ ہے. اس کے بعد انہوں نے اللہ نے 12 موسم سے نوازا ہے, پوری دنیا کو اناج دیں گے. یہ بھی بڑا جملہ ہے, اس پہ کیا کہتے ہیں. پھر ریاست لوگوں کو روزگار نہ دے سکے تو پھر پیسہ دے, یہ بھی بڑی بات ہے, اس پہ بھی ہم جاننا چاہیں گے. پھر جنگلات جو ہیں وہ نوجوانوں کا مستقبل ہے اور وہ نوکریاں دے گا, اس پہ بھی ہم بات کریں گے. بلاول بھٹو نے کہا کہ حکمراں کے ساتھ بڑے بڑے ڈاکو ہیں اور 6 مہینے میں موجودہ حکومت ختم ہو جائے گی, اس سے پہلے عمران خان صاحب جو ہیں وہ استعفیٰ دے دیں مارچ تک. یہ اسٹیٹمنٹ ہے. ایک اور بات جو بڑی کئی آج کل ڈسکس ہو رہی ہے کہ سلیکٹڈ انہوں نے تو یہاں بلاول بھٹو نے یہاں تک کہہ دیا کہ نون لیگ بھی جو ہے وہ سلیکٹڈ حکومت تھی. تو اس پہ بڑا ہے, اپوزیشن کی جماعتیں اس پہ بڑی بات کر رہی ہیں, اس پہ بات کریں گے. میرے ساتھ جو آج گیسٹ ہیں ان کا تعارف کرا دیتا ہوں. میرے ساتھ ہیں سردار نبیل گبول صاحب, سینئر رہنما پاکستان پیپلز پارٹی. آپ کا شکریہ سر, آپ نے جوائن کیا ہمیں. پھر میرے ساتھ ہیں صداقت علی عباسی, MNA ہیں پاکستان تحریک انصاف کے. آپ کا بہت شکریہ, آپ نے جوائن کیا. زیم قادری ہیں, سینئر سیاستدان ہیں, آپ کا بہت شکریہ, آپ نے ہمیں جوائن کیا. اس سے پہلے کہ میں اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں, ایک بہت اہم ایشو ہے, میں اس پہ ذرا سا پوائنٹ آف ویو لے لوں. عابد ساقی صاحب ہیں, ممتاز قانون دان ہیں, وائس چیئرمین پاکستان بار کونسلز ہیں, تو ان کا پوائنٹ آف ویو بہت امپورٹنٹ ہے. میں پہلے ان کا پوائنٹ آف ویو لے لیتا ہوں, پھر اپنے مہمانوں کی طرف آتا ہوں. جی جناب عابد ساقی صاحب, میری آواز آ رہی ہے آپ کو؟ جی پلیز آ رہی ہے. عابد ساقی صاحب, میں اس وقت پہلے جو آپ سے سوال کرنا چاہوں گا وہ یہ کہ پاکستان کی 2 اہم عہدہ, ایک وزارت قانون جو فروغ نسیم کے پاس ہے اور ایک جو اٹارنی جنرل آف پاکستان جناب انور منصور کے پاس تھا. آپ نے ان دونوں عہدوں کے اوپر جو ہے نا وہ توہین عدالت کی کارروائی کی ہے, اور دوسری طرف جو ہے وہ آپ نے ان سے استعفیٰ بھی مانگا ہے کہ فوری طور پر یہ استعفیٰ دے دیں. حالانکہ انور منصور صاحب نے استعفیٰ دے لیا ہے, لیکن فروغ نسیم صاحب استعفیٰ نہیں ابھی تک دیا ہے. اور لیکن یہ اس پہ ذرا روشنی ڈالیے گا ان باتوں پہ کہ یہ جو ڈیمانڈ ہے آپ کی توہین عدالت کے حوالے سے, اور جو فروغ نسیم سے آپ استعفیٰ مانگ رہے ہیں, تو وہ حکومت کے بڑے بقول حکومت کے لوگوں کے وہ بڑے قابل وزیر ہیں, قانون دان ہیں اور بڑی بصیرت رکھتے ہیں. کیا کہیں گے سر؟ جہاں تک ان کی بصیرت کے قسمتوں کا تعلق ہے تو اب ساری دنیا میں واضح ہو گیا ہے کہ کس طرح بصیرت انگیز اور بصیرت افروز حملات چلائے جا رہے ہیں. تو اصل میں توہین عدالت ہم نے یہ کی ہے کہ جب انور منصور صاحب نے قاضی فائز صاحب کے موقف کی خود تائید فرما دی عدالت میں, جب انہوں نے وہ کچھ جملے کہے جس سے سپریم کورٹ نے کہا کہ نہ کیا جائے, اور پھر اگلے دن سپریم کورٹ نے پھر یہ حکم دیا کہ یا یہ ریٹن اپالوجی ٹینڈر کریں یا پھر یہ ایویڈنس لے کے آئیں جو یہ بات کر رہے ہیں. تو اس سچویشن میں جب وہ پھنس گئے, گورنمنٹ بھی پھنس گئی, تو الٹیمیٹلی انہوں نے انور منصور صاحب جو کہ ایک شریف آدمی تھے, انہوں نے ان کو قربانی کا بکرا بنایا. حالانکہ انہوں نے جو بات کہی تھی ان کو وہ فیڈرل گورنمنٹ جو ان کی کلائنٹ تھی اس نے ان کو یہ انفارمیشن یا انسٹرکشن امپارٹ کی, جس کی بنیاد پر انہوں نے وہ جملہ عدالت میں کہہ دیا. اب صورتحال یہ تھی کہ جب ہمیں اس بات کا پھر اندازہ ہوا کہ یہ تو ججز کے اوپر ایک اسپائنگ کا اور ایک سرویلنس کا کوئی سسٹم ان پلیس ہے جس کی بنیاد پر یہ اس طرح کی باتیں منظر عام پر آ رہی ہیں, تو ہم نے فوری طور پر پاکستان بار کونسل نے فوری طور پر یہ محسوس کیا کہ یہ ایک بہت گریو سچویشن کی طرف ہم جا رہے ہیں. اس لیے ہمیں یہاں انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کے لیے, لوگوں کے حقوق کی گارنٹی کے لیے اور اس ڈیموکریٹک پروسیس کی اسٹیبلٹی اور کنٹینیوٹی کے لیے ہمیں اپنا مؤثر کردار ادا کرنا چاہیے. تو ہم نے اس نتیجے میں ایک توہین عدالت کی درخواست دائر کر دی اٹارنی جنرل صاحب کے خلاف اور لا منسٹر صاحب کے خلاف. انہوں نے گراس کنٹیمپٹ آف کورٹ کی ہے اور
اور ان دی فیس آف کورٹ کی ہے اور اس جوڈیشل کنٹیمپٹ کرنے کو پروسیڈ کیا جائے. آج اس کنٹیکسٹ میں ہماری درخواست جو ہے وہ جسٹس قاضی فائزہ صاحبہ نے پٹیشن کے ساتھ منسلک تھی. میں نے بڑے ادب سے عدالت میں کھڑے ہو کر درخواست عرض کی جناب یہ ہمارا موقف ہے اور اس پہ ابھی نمبر لگنا مطلوب ہے. اس میں اب آئندہ 30 مارچ کے لیے مین کیس قاضی صاحب کا اور ہماری جو پٹیشن ہے وہ سماعت کے لیے مقرر ہو گئی ہے. اس میں ہمارا موقف یہ ہے کہ ججز کی فیملیز کا اور ججز کی جو اسپائنگ کا اور سرویلنس کا جو طریقہ کار گورنمنٹ نے پلیس کر رکھا ہے وہ غیر آئینی ہے, غیر قانونی ہے. وہ انڈیپینڈنس آف جوڈیشری کو متاثر کرتا ہے بلکہ ڈسٹرائے کرتا ہے. اور اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر جج صاحبان گورنمنٹ کی مرضی کے فیصلے نہ کریں تو پھر ان کی سراغ رسانی کر کے ان کو ہراساں کر کے ان کے خلاف بدریسی کی بنیاد پر بے بنیاد ریفرنسز فائل کر کے ان کو انڈرمائن کر کے. ٹھیک ہے سر, لیکن یہ سر یہ یہاں پر یہ بھی وضاحت کر دیجئے کہ فاروق نسیم سے آپ نے استعفیٰ مانگا ہے, وہ کیوں سر؟ بقول حکومت جی سر ماسٹر مائنڈ آف ایوری تھنگ بیکاز ہی از اے لا منسٹر, اور جو بھی لا منسٹر از تمام لیگل افیئرس جو ہے وہ لا منسٹر صاحب کی اوپینین اور ان کی انسٹرکشنز کے مطابق آپریٹ ہوتے ہیں. ریاست کا جو قانونی نظام ہے وہ وزیر قانون ہی چلاتے ہیں. اب یہ تو ہو نہیں سکتا کہ ریفرنس اگر فائل ہوا تو وہ وزیر قانون کی مشاورت کے بغیر اور ان کی انویسٹیگیشن کے بغیر ہوا. اگر وہ تصدیق رکھتے ہوتے اور کہتے کہ یہ طریقہ کار غلط ہے, یہ آئین اور قانون کے منافی ہے, ہم ایسی باتوں پر یعنی قاضی فائز عیسیٰ صاحب کے خلاف ریفرنس کیوں فائل کیا گیا؟ ان کی سراغ رسانی کر کے ان کے خلاف غیر ملکی ایجنسیوں سے ایویڈنس کلیکٹ کروا کے ان کی فیملی کی سو کالڈ وچ از ان ایڈمیسیبل انڈر دی لا. اچھا, اور ان کی یہ سراغ رسانیاں اور اس سرویلنس کے بعد وہ ایک کچھ جو کاغذات ان کو فیملی پراپرٹی کے ملے اس کی بنیاد پر انہوں نے بغیر سوچے سمجھے عقل و فہم سے آ رہی ایک فیصلہ کر دیا کہ یہ ریفرنس بنتا ہے. لیکن وہ ریفرنس اس وجہ سے نہیں کیا گیا, وہ رد عمل تھا کچھ ایسے. لیکن سر یہ آپ نے یہ میرے یہاں پہ ایک چیز پوچھنا چاہوں گا کہ کیا آپ سمجھتے ہیں کہ یہ تمام چیزوں کی ذمہ داری جی ضرور بولیے گا. ایک جملہ جی میں عرض کرنا چاہ رہا تھا کہ وہ جو چند فیصلے قاضی صاحب کے جن کی وجہ سے کچھ لوگ ناراض اور ناخوش تھے, اس کے رد عمل میں یہ ایک غیر آئینی طریقے سے. تو کیا یہ فاروق نسیم صاحب نے یہ سب کچھ کیا؟ کیا آپ سمجھتے ہیں جو آپ نے؟ میں سمجھتا ہوں کہ بنیاد فاروق نسیم صاحب نے ڈالی ہوگی, کیونکہ ان کی اجازت اور مشاورت کے بغیر کوئی قانونی پیچیدگی جو ہے یا کوئی قانونی مسئلہ ریاست جو گورنمنٹ کا ہے وہ نہ انکیٹ ہو سکتا ہے نہ ریزالو ہو سکتا ہے. اچھا سر, یہ بتائیے کہ آپ پاکستان بار کونسل کو ریپرزینٹ کرتے ہیں, لیکن ہم نے بھی پنجاب بار کونسلز کا دیکھا جو بیان ہے بھٹی صاحب کا, جو وہ تو موجودہ حکومت اور فاروق نسیم کے بڑے سپورٹ میں بیان آیا ہے, کیا کہیں گے سر؟ وہ بیان دیکھا ہے, وہ بیان نہیں ہے, وہ قصیدہ ہے, اور وہ قصیدہ بھی خود مجھے لگتا ہے کہ یہ نہیں اپنے کسی احساس کمتری کے لمحے میں فاروق نسیم صاحب نے خود ہی اپنی ذات کے بارے میں تحریر کیا ہے, جس میں انہوں نے اپنے محب وطن ہونے اور پابند صوم و صلات ہونے کی یعنی جو خطاب فرمایا. تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ یہ تو سر وہ چیئرمین ایگزیکٹو کمیٹی پنجاب بار کونسل ہیں میرا خیال ہے بھٹی صاحب سر. بس وہ does not represent in his capacity of chairman of executive committee as a representative of the council. Vice chairman is only representative of the council. ٹھیک ہے, آپ نے وائس چیئرمین صاحب کا ایک اور ان کے ساتھ باقی تمام ممبران کا ایک تفصیلی بیان شائع ہو چکا ہے, ٹھیک ہے, آپ تک پہنچ چکا ہوگا. ٹھیک ہے, تو ان کا تعلق نہیں ہے اس سے, آپ سمجھتے ہیں؟ انہوں نے پوری بار کاؤنسل نے ایک شخص کے اس انفرادی بیان کو سے اپنے آپ کو ڈسوسیٹ کیا. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, بہت شکریہ سر. اسٹیج پہ مزید ہم بات کریں گے آپ کے اس پوائنٹ آف ویو کو, کیوں اور بھی ایشو ہمارے پاس ہیں. بہت شکریہ آپ کا, تھینک یو. اب اس ساقی صاحب آپ ٹریولنگ میں تھے, آپ نے وقت دیا. صداقت علی عباسی صاحب, میں ایک بہت اہم مسئلے پہ آپ کی طرف آنا چاہتا ہوں, اور وہ یہ ہے کہ سر وزیر اعظم
ایک تو مدینہ کی ریاست کی بات کرتے ہیں اور بڑی زبردست بات ہے، مدینہ کی ریاست اگر پاکستان بن جائے تو بہت بڑی بات ہے۔ ابھی حالیہ کل انہوں نے ایک بیان دیا جس میں انہوں نے کہا کہ بل گیٹس اور ٹرمپ کی کتابوں کے بجائے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے اسوہ حسنہ پہ نوجوان چلیں تو بہت کامیاب ہو جائیں گے۔ بڑی زبردست بات کی ہے۔ تو میرا یہاں ایک سوال ہے سر کہ یہ تو بات انہوں نے نوجوانوں سے کی اور اکثر وہ کرتے بھی ہیں، لوگوں سے بھی کرتے ہیں، لیکن وہ نوجوان مانے نہ مانے ان کا اختیار ہے، لیکن کچھ اختیار وزیر اعظم کا براہ راست ہے۔ سر میں ایک چیز کوٹ کرنا چاہتا ہوں اور اس پہ آپ سے رائے ضرور لینا چاہتا ہوں، اور وہ یہ ہے سورہ بقرہ کی جو آیت ہے سر، مدنی آیت ہے 286 اور 279، اس کا ترجمہ میں کر دیتا ہوں، پھر سوال آپ کی طرف لے کے آتا ہوں۔ سود کے حوالے سے سر، ربا اور سود کے حوالے سے، اگر تم نے نہ چھوڑا تو اللہ اور اس کے رسول کی طرف سے تمہارے خلاف اعلان جنگ ہے، اور اگر توبہ کر لو تو اصل مال تمہارے واسطے ہے، نہ تم کسی پہ ظلم کرو اور نہ تم پر ظلم کیا جائے۔ سر یہ ربا اور سود پاکستان کے آئین کے آرٹیکل کے بھی خلاف ہے، 227، 2A اور 31 کے۔ سر میرا سوال یہ ہے کہ وزیر اعظم اس میں پورا اختیار رکھتے ہیں اس بات پہ کہ وہ ربا اور سود کا جو نظام ہے اس کو ختم کر دیں، اور اس سلسلے میں شریعت کورٹ نے فیصلہ دیا تھا فیور میں، پھر اپیلیٹ شریعت کورٹ میں گیا، اس نے بھی فیصلہ دیا فیور میں، پھر یہ جو حکومت ہے یہ مدعی بن کر سپریم کورٹ میں گئی جو پچھلی حکومت ہے، اب وہ سپریم کورٹ نے اس کو شریعت کورٹ کو واپس کیا، 1992 سے وہاں موجود ہے اور حکومت مدعی ہے۔ اگر وزیر اعظم اس ملک میں مدینے کا ریاست چاہتے ہیں اور اس طرح نوجوانوں کو وہ بتا رہے ہیں بڑی بہترین بات، تو سر سب سے پہلے تو یہ لعنت جو سود کی نظام کی ہے جس پہ اللہ اور رسول سے جنگ ہے، وزیر اعظم کو مکمل اختیار ہے کہ آج وہ ایک چھوٹا سا اسٹیٹمنٹ دے دیں کہ کل سے ہم اس میں مدعی نہیں ہیں، اس کیس سے باہر ہیں، سود کا نظام ختم ہو جائے گا۔ کیا کہیں گے جناب؟ ڈاکٹر صاحب بہت شکریہ۔ ڈاکٹر صاحب آپ نے ایک بات حوالہ دیا حل اللہ البیع وحرم الربا کی جو آیت ہے اس کو آپ نے ایکسٹینڈ کیا اور اس کا آپ نے کوئی حوالہ دیا سورہ بقرہ کا، تو میں بتانا چاہتا ہوں کہ پاکستان میں شریعت کورٹ نے ایک فیصلہ دیا تھا کہ پاکستان میں اس سود کو بتدریج ختم کیا جائے، لیکن اس وقت کے مرد مجاہد میاں نواز شریف صاحب نے جا کے سپریم کورٹ میں اس کو چیلنج کر دیا تھا اور وہ فیصلہ وہاں پہ رکا ہوا ہے۔ یہ میں نے چونکہ اکانومی پڑھی ہوئی ہے اور میں ربا کے جتنے متبادل ہیں، چاہے وہ بیع معجل ہے، بیع سلم ہے، مداربہ ہے، مشارکہ ہے، یہ سب میں نے پڑھا ہوا ہے اور میں اس کو مطلب ایک حد تک سمجھتا بھی ہوں۔ مدینہ کی ریاست کی جہاں تک بات ہے، وہ ایک کانسیپٹ ہے جو مدینہ کی ریاست کا ویلفیئر کا کانسیپٹ تھا، جہاں امیر اور غریب برابر تھا، اور اس کے بعد دیگر چیزیں بھی تھیں۔ آپ کو شاید پتہ ہونا چاہیے کہ پی ٹی آئی کی جو گورنمنٹ خیبر پختونخوا میں، وہاں انہوں نے قانون سازی بھی کر لی ہے کافی حد تک۔ اب یہ جو پاکستان ہے، جس کو پاکستان کے کچھ حکمران، ظالم ہی کہوں گا، انہوں نے اتنا قرضوں میں پھنسا دیا ہے کہ ہم لمحے پہ 1 روپیہ اپنے اوپر خرچ کرتے ہیں تو 2 روپے اس قرضے کی قسط اور سود میں دیتے ہیں۔ ہمارے پورے پاکستان کی ڈالروں میں آمدنی جو ہے وہ 20-22 ارب ڈالر ہے، جبکہ قرضہ ہمارا نواز شریف صاحب کو اور زرداری صاحب کو کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے اس قرضے کو 100 ارب تک وہ لے گئے۔ تو جب تک ہم یہ قرضے واپس نہیں کر سکتے، جب تک ہم یہ قرضہ واپس نہیں کرتے، جب تک پاکستان اپنی معیشت اپنے پاؤں پہ کھڑی نہیں ہو سکتی، تب تک ہم یہ دنیا کا جو نظام ہے اس سے نکل نہیں سکتے۔ ڈاکٹر صاحب ہم ایک اکلوتے دنیا میں نہیں رہ رہے، آئسولیشن میں نہیں ہے، پورے ایک نظام میں ہیں۔ اور آج جو لوگ وہ محلوں میں بیٹھے ہوئے ہیں، اور وہ آپ کو پتہ ہے کہ مے فیئر فلیٹس میں آج پورا خاندان وہاں بیٹھا ہوا ہے، وہ لوگ اور کچھ لوگ جن کے سرے محل تھے اور دیگر تھے، ان لوگوں نے اس ملک کو قرضوں میں پھنسایا ہے۔ تو آپ کا بات آئیڈیلی ٹھیک ہے کہ ایک وقت آئے جب پاکستان کے قرضے اتریں اور پاکستان کوئی قرضے والی سود والے قرضے کی ڈیل میں نہ جائے، ورنہ تو اس وقت تو ہمارے ہاتھ بندھے ہوئے ہیں۔ پاکستان کا غریب بھی تنگ ہے، مہنگائی بھی ہے، قرضوں کی قسطیں بھی بہت ہیں، سود بھی بہت ہے، اور معیشت کا ہر ادارہ اس سودی نظام سے جکڑا ہوا بھی ہے اور وہ نقصانوں میں بھی ہے۔
تو بہرحال ہم امید ہی کر سکتے ہیں کہ عمران خان پہلے اس معیشت کو ان ظالموں کے اس قرضوں سے نکالیں، وہ قرضوں کی قسطیں واپس کریں، قرضوں سے نجات دیں، تو پھر کہیں ہم بغیر سود کے اس نظام کی طرف جا سکتے ہیں۔ بہرحال پوری قوم جو ہے وہ سوچے کہ آخری جو 25-30 سال جن لوگوں نے اس ملک پہ حکمرانی کی، بہت ظلم کیا اس ملک کے معاشرے کے ساتھ۔ ٹھیک ہے، میں آتا ہوں جناب نبیل گبول صاحب کی طرف آ جاتا ہوں، زیم قادری صاحب سے پہلے۔ نبیل گبول صاحب، میں اس بیانیے کی طرف آتا ہوں اور یہ پوچھوں گا جا کے اپنے باسی صاحب کی طرف سے بھی۔ پہلے میں وزیر اعظم کے بیانیے کی طرف آ جاتا ہوں، پھر میں بلاول صاحب کے بیانیے کی طرف بھی آؤں گا کہ یہ بتائیے، یہ وزیر اعظم صاحب جو بیانیہ دے دیتے ہیں سر، کبھی سمندر سے تیل نکال لیتے ہیں، کبھی وہ ایران میں جا کے پاکستان کی زمین کو دہشت گردی کا بھی کہہ دیتے ہیں، اسامہ بن لادن کے حوالے سے بیانات دے دیتے ہیں، انجیکشن کا تذکرہ کر دیتے ہیں، 12 موسموں کا تذکرہ کر دیتے ہیں، اس کے بعد جنگلات سے نوجوانوں کا مستقبل جوڑ دیتے ہیں، پھر دودھ زیادہ نکالنے سے پاکستان کی معیشی پالیسی کو جوڑ دیتے ہیں، پھر یہ ریاست جو ہے وہ نوکری کے بجائے پیسے دے گی جو موجودہ اس وقت معاشی صورتحال ہے۔ تو یہ جو بیانیے ہیں سر، اس کو آپ کیا کہیں گے؟ وزیر اعظم کے پاس تو بہت مشیر ہیں، بڑے جو دوسرے ادارے ہیں ان کے پاس، مختلف آرگنائزیشن ہیں، اس کے بھی مشیر ہیں، اس کے باوجود یہ بیانات کیا وزیر اعظم خود دیتے ہیں یا ان کے مشیر یہ اس قسم کے بیانات لا کر دیتے ہیں؟ کیا کہیں گے؟ دیکھیں، جو انہوں نے اسوہ حسنہ کے حوالے سے جو بات کی ہے، ظاہر ہے اس کی تو میں قدر کرتا ہوں، بہت اچھی بات انہوں نے کی ہے، لیکن ساتھ ساتھ آپ نے یہ بھی جو بتایا کہ سود ایک بہت بڑی لعنت ہے، اور وہ لعنت ہم سارے قوم کے اوپر اس لیے پڑ رہی کیونکہ ہم سود دیتے ہیں۔ دیکھا جائے یہ سود حکومت صرف نہیں دے رہی ہے، IMF سے قرض لیتی ہے، انٹرسٹ پہ قرض لیتی ہے، اور پھر کہا جاتا ہے کہ پچھلی حکومت نے خزانہ خالی کیا تو ہم مقروض ہیں اور ہمیں قرض لینا پڑا، اور قرض چکانے کے لیے ہم انٹرسٹ پہ یعنی سود پہ ہم قرض اٹھاتے ہیں۔ تو ساری قوم جو ہے ہم سب مقروض ہیں، ایک مقروض قوم جو سود بھی لیتی ہے، جو اللہ یعنی اسلام کے اندر سود لینا جو ہے اللہ سے جنگ کے برابر ہے، اس کا اعلان کرنا جنگ کا، میں سمجھتا ہوں یہ ساری باتیں اپنی جگہ ہے، لیکن عمران خان جو ہے نا وزیر اعظم تو بن گئے ہیں، لیکن وزیر اعظم کا کردار ادا نہیں کر سکے۔ مطلب وہ باتیں کرتے ہیں، جیسے آپ نے کہا کہ مجھے اچھی طرح یاد ہے کہ انہوں نے کہا 1 ہفتے میں قوم بہت بڑی خوشخبری سنے گی، سمندر سے تیل نکلنے والا ہے۔ اس کے ایک وزیر نے کہا کہ 1 ہفتے کے اندر ہزاروں نوکریاں جو ہے لوگوں کو ملیں گی، 1 ہفتے کے اندر اس ملک کا جو ہے قسمت بدل جائے گا اور آپ لوگ دیکھو گے کہ پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ پھر ایسے مشیر، اور میں مبارکباد دیتا ہوں آج پرائم منسٹر صاحب کو کہ انہوں نے پیپلز پارٹی کے ایک اٹارنی جنرل کو رکھا، میرے خیال میں ان کا نوٹیفیکیشن نکلا ہے پروفیسر اینڈی خان صاحب کے بیٹے کا۔ اس سے پہلے جو مشیر خزانہ تھا حفیظ شیخ بھی پیپلز پارٹی کے مشیر تھے سر، وہ بھی پیپلز پارٹی کا مشیر تھا۔ تو حفیظ ڈاکٹر فردوس عاشق اعوان بھی پیپلز پارٹی کے تھی سر، فواد منسٹری بھی، فواد چودھری بھی پیپلز پارٹی کے تھے سر، غلام سرور خان، فہمیدہ مرزا، پیپلز پارٹی کو جس پیپلز پارٹی کو برا بلا کہا جاتا ہے، چور ڈاکو کہا جاتا ہے، اس پیپلز پارٹی سے لوگ کرائے پہ لیے جاتے ہیں۔ تو مجھے سمجھ نہیں آتی ہے کہ عمران خان کی اپنی ٹیم کہاں چلی گئی۔ عمران خان کی جو اپنی ٹیم ہے، آج اگر آپ ان کو پوچھیں جو ان کے پرانے لوگ ہیں، یار جو بندہ اپنے فاؤنڈر ممبر، جو اس کا دوست بھی جو اس کے اتنے قریب تھا، اس کے نماز جنازہ میں نئی ملک کے نہیں آتا ہے، تو پھر ایسی دوستی کا کیا فائدہ؟ ایسے ورکر جو ان کے پرانے ساتھی جو فاؤنڈر ممبر ہوں، جو صرف 5 فاؤنڈر ممبر میں نئی ملک محروم تھا، اس کے جنازے میں ایک بندہ نہیں آیا تو اس کو کیا فیلنگ ہوگا؟ بہرحال یہ ایسی باتیں جو میں سمجھتا ہوں کہ سیاست سے ہٹ کر ہے، لیکن میں زعیم قادری صاحب کو ویلکم کرتا ہوں دوبارہ، کیونکہ یہ بہت اچھی باتیں کرتے ہیں۔ مجھے نہیں پتا آج کل کس پارٹی میں ہے، امید کرتا ہوں کہ کسی پارٹی میں آ جائیں گے انشاءاللہ جلدی، تو وہ آپ کو بہتر ان کے کرتوتے بتا سکتے ہیں۔ اوور ٹو زعیم قادری۔ ٹھیک ہے سر، کیونکہ میں اوور ٹو زیم قادری آپ کر رہے ہیں، لیکن بہرحال میں ادھر ہی چلا جاتا ہوں۔ اچھا زیم قادری صاحب، پوری دنیا میں جو معیشت کی درستگی کے لیے جدید ترین جو ہے نا پروگرام، پالیسی اور پلاننگ آپ دیکھ رہے ہوں گے سر پوری دنیا میں،
ہماری جو معاشی جو اس وقت معاشی بحران ہے, جو معیشت کی حالت ہے, اس میں جو وزیر اعظم ہماری معیشت کو بہتر کرنے کی جو پالیسی دے رہے ہیں, اس میں آپ کے وہ دودھ زیادہ نکالنے کی بات ہو رہی ہے, اس میں بھینسوں سے, گائے سے, کبھی انڈے, کٹے اور مرغی کی بات ہو رہی ہے, کبھی لنگر خانہ اور مسافر خانے کی بات ہو رہی ہے, احساس پروگرام کی بات ہو رہی ہے, اور ایک ایسی معیشت میں جہاں پاکستان کو 3100 کا اس وقت ارب روپے کا لاس ہے اپنی آمدنی میں, اور 1000 کا لاس ہے ٹیکس میں, اور پیسہ ہائی نہیں کہیں سے بھی. وہ کہہ رہے ہیں کہ ریاست کی ذمہ داری ہے کہ نوکری نہیں دے سکتے ہیں تو پیسہ دیں. تو یہ کیا ہے سر, یہ جو وزیر اعظم کی اسٹیٹمنٹ کو ہم کیسے دیکھیں؟ دیکھیں ڈاکٹر صاحب, بڑی معذرت کے ساتھ, ایک تو نبیل بھائی کا شکریہ, میرے بڑے بھائی بھی ہیں اور سینئر بھی ہیں. عرض یہ کہ سب سے پہلے آپ نے اپنے انٹرو میں جس طرح فروغ نسیم صاحب کی بات کی کہ بہت لائق اور قابل ہیں, ان کی لیاقت اور قابلیت کا معیار پوری قوم نے اس وقت دیکھ لیا جب وہ ایک سمری بنانے کے لیے 4 بار سپریم کورٹ گئے اور وہاں سے باقاعدہ ان کو بے عزت کر کے واپس کیا گیا کہ تم میں اتنی کیپیسٹی نہیں ہے کہ تم کر سکو. ہاں, یہ کام وہ بڑا اچھا کر لیتے ہیں جو انہوں نے کیا. اور وہ ARU جو ہے وہ جس میں وہ شہزاد اکبر صاحب تشریف فرمائے, پتہ نہیں ہے کون ہے, کدھر سے آئے ہیں, اور اس ادارے کی کوئی کانسٹیٹیوشنل ویلیو یا اینٹی ہے بھی یا نہیں, جو کہ صاف ثابت ہو گیا کہ نہیں ہے. اور وہ اب لوگوں کی جاسوسیاں کر رہے ہیں, اور سپریم کورٹ کے ججز کی جاسوسیاں کر رہے ہیں, اور ان کے ایسے اثاثہ جات جو ان کے بچوں کے نام ہیں, جو خود اپنے آپ کو پال کر بڑے ہو گئے ہوئے اور اپنا بزنس کرتے ہیں, اس کو لا کے آپ وہ کر رہے ہیں. بہرحال آپ میری بات لکھ لیجئے کہ جتنا قانون میں نے پڑھا ہے اس میں یہ بات واضح ہے کہ کنٹمپٹ آف کورٹ میں فروغ نسیم صاحب, شہزاد اکبر صاحب اور حضرت قبلہ مولانا عمران خان صاحب, کیونکہ وہ دین کے بھی اب تو بہت بڑے بن گئے نا علمبردار, وہ بھی اس میں انشاءاللہ تعالی جواب دے ہوں گے. اب آ جائیں ذرا اکانومی پہ. ایک بہت بڑی بات عباسی صاحب سنا مجھے پڑھاتے ہیں, اور بچوں کو پڑھاتے ہیں, اور اکنامکس پڑھاتے ہیں, پتہ نہیں کیا پڑھاتے ہیں. اگر اکنامی ایک بات جو یہ روز کرتے ہیں, میں انٹرسٹ ریٹ پہ بعد میں آتا ہوں, وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ کی ہے. اب وہ کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو ہے وہ کم کیا گیا ہے, تو اس کو کم کرنا ضروری نہیں ہوتا. جہاں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہو اور جو ڈائریکٹلی گروتھ ریٹ میں کنٹریبیوٹ کر رہی ہو, یہ انفراسٹرکچر پروجیکٹس اور ڈیولپمنٹ جو ہے یہ ڈائریکٹلی گروتھ ریٹ میں کنٹریبیوٹ کرتی ہے. رک جائے, زیرو ہو جائے تو کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ آبویسلی کم ہوتا ہے. جب مشینری اور بزنس بند ہو جائے, امپورٹس بند ہو جائے. آپ نے جو FBR کی ہیڈ ہے نوشین امجد صاحبہ, ان سے آپ نے ان کا غالباً بیان نہیں سنا آج. انہوں نے کہا کہ یہ ٹیکس ٹو GDP ریشو جو آ رہی ہے نا, وہ اتنی کم ہوگی کہ وہ اٹس انبلیویبل. اور یہ جو ٹاسک دیا گیا ہے ہمیں 5000 ارب روپے کا, جس میں 350 ارب روپے فی الحال شارٹ ہے. اور کبھی آپ نے سنا ڈاکٹر صاحب کہ ایک سہ-ماہی کی بات, ایک سال کی بات, آج فروری کا مہینہ ہے اور انہوں نے پھر لوگوں کو کہہ دیا کہ فروری کے مہینے میں بھی تم داخل کر دو تو بڑی بات ہے. بڑی بڑکیں مارتے ہیں کہ جی 10 کروڑ آدمی نے فارم دے دیا, 90% نے اس میں زیرو اپنا کا انکم ٹیکس دے دیا, اور 350 ارب روپیہ شارٹ ہو گیا. میں نہیں کہتا کہ یہ کہتے تھے کہ جو حکمران ہے وہ چور ہوتا ہے تو ٹیکس نہیں ہوتے. بھائی ٹیکس کس بات کا اکٹھا ہو, آپ نے کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ جو بڑھ لیا, اور وہ بھرا کس طرح, بڑی مذاکرہ خیز بات ہے. اور یہ موت ہے ڈاکٹر صاحب اس ملک کی اکانومی کی. آپ نے 13.25% کی جو بات کی تھی نا, جب انٹرسٹ ریٹ 13.25% پہ آئے گا, میں عباسی صاحب کو, میرے بھائی ہیں, میں ان کو کچھ نہیں کہنا چاہتا, پتہ نہیں اکنامکس پڑھاتے ہیں کیا پڑھاتے ہیں. حفیظ شیخ پوری پاکستانی قوم کو ڈبو کے جائے گا. ہی از دی مین کلپریٹ. وہ پیسے جو لا کے یہ رکھ رہے ہیں, جب اس کا پے بیک ہوگا نا ڈاکٹر صاحب, یہ ہر 6 مہینے بعد جب ڈالرز میں آپ کو پے بیک کرنا پڑے گا, تو پھر ان کے پاس پیسے نہیں ہیں وہ پیسے واپس کرنے کے لیے. اور یہ کہہ رہے ہیں جی کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ بڑھ گیا. اور بھائی اب جو موونگ اکانومیز ہوتی ہیں, گروئنگ اکانومیز ہوتی ہیں, ان میں کرنٹ اکاؤنٹ ڈیفیسٹ ہوتا ہے اور اچھا ہوتا ہے. اور قرضوں کی جو چیخ چاہا مچا رہے ہیں, قرضے اچھے ہوتے ہیں اگر وہ لیے جائیں اور لے کر اس کو گروتھ جو ہے وہ انفراسٹرکچر ڈیولپمنٹ اور سسٹمز میں لگایا جائے تو دے بیئر ڈائریکٹلی
ٹھیک خدا کا واسطہ یار ظلم کر رہے ہو اور جھوٹ بولتے ہیں سارا دن بیٹھ کے ٹی ویوں پہ. آپ مجھے بتائیں نا 12 موسم. ٹھیک ہے سر, ٹھیک ہے, کبھی سنے 12 موسم آپ نے؟ ٹھیک نہیں, میں آگے اس آدمی کو نہیں سر, میں تو آج پورا میں نے ہر پوری ڈکشنری میں نے چھان ماری آج سر, میں ڈاکٹر صاحب پوری ڈکشنری چھان ماری میں نے سر. لوگوں نے نوکریوں سے نکال دیا بینکوں نے کرکٹرز کو. ختم ہو گئی سر میں اس وقت میں بریک پہ جاؤں گا, میں بریک پہ جاؤں گا اور یہ بتاتا چلوں, آپ یقین کیجئے آج میں نے کئی گھنٹے لگائے ہیں انٹرنیٹ میں سرچ کرتے ہوئے, اسلامی دنیا کے معاملات کو سرچ کرتے ہوئے, اللہ تعالیٰ کے احکامات اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے احکامات کو سرف کرتے ہوئے, اور اسی طریقے سے انٹرنیشنل جو اس وقت جتنی بھی آپ کے ڈائریز ہیں, ڈکشنریز ہیں, ان کو سرف کرتے ہوئے کہ مجھے 4 موسم میں سے 5واں موسم مل جائے. مجھے نہیں ملا, مجھے 4 موسم ملے ہیں. وزیر اعظم کو 12 موسم ملتے ہیں. اس پہ ضرور سوال کریں گے. چھوٹا سا بریک پہ واپس آتے ہیں. ویلکم بیک. جی باسی صاحب, میں آپ کی طرف آؤں گا 2 بیانیے کو لے کے. ایک تو یہ کہ وزیر اعظم جو اس قسم کے بیانات دیتے ہیں, ملک کے وزیر اعظم ہیں, یہ جو بیانات ہیں کیا ان کے ایڈوائزر ان کو بتاتے ہیں اس طرح کے بیانات, یا یہ خود وزیر اعظم اپنے طور پر دیتے ہیں؟ ایک تو ذرا اس کی ضرور تھوڑا سا جسٹیفائی کیجیے گا جس قسم کے بیانات ہیں. دوسرا, بلاول بھٹو صاحب کا بیان بھی, وہ بھی آپ کا پوائنٹ آف ویو اس میں لینا چاہوں گا. وہ کہتے ہیں کہ جناب یہ حکومت 6 مہینے سے زیادہ نہیں ہے, بڑے وثوق سے کہہ رہے ہیں. اور دوسرا انہوں نے کہا ہے کہ جی عمران خان صاحب مارچ سے پہلے استعفیٰ دے دیں. کیا کہیں گے سر اس پہ؟ ڈاکٹر صاحب بڑی لمبا دیر بعد میری باری آئی ہے, تو 2 میرے بھائی جو انہوں نے باتیں کی ہیں, انہوں نے اکانومی کے بارے میں باتیں کی ہیں اور انہوں نے میرے بھی نالج کے بارے میں شک کا اظہار کیا. چلیں ان کی مرضی ہے, لیکن کوئی بھی بیماری ہوتی ہے, کوئی بھی مسئلہ ہوتا ہے, تو کچھ دنیا کے ایسے ادارے ہوتے ہیں جن کی ٹیسٹ رپورٹ جو ہے وہ پورے دنیا مانتی ہوتی ہے. کوئی ادارے ہوتے ہیں جن کی نہیں مان رہی ہوتی. کسی کو خدا نہ خواستہ کوئی بری بیماری ہو جائے تو وہ کوشش کرتا ہے کہ شہر کی یا دنیا کی سب سے اچھی لیبارٹری سے ٹیسٹ کراتا ہے کہ میری زندگی بہتر ہو رہی ہے یا خراب ہو رہی ہے. تو ایک طرف یہ 2 میرے بھائی بیٹھے ہیں, یہ بہت علم رکھتے ہوں گے, میں ان کو نہیں کہتا جیسا انہوں نے مجھے کہا کہ مجھے علم نہیں ہے. یہ بہت عالم ہوں گے, بہت فاضل ہوں گے, بڑا ان کا نہیں آپ کو علم ہے, آپ کو علم ہے, آپ غلط بیانی کرتے ہیں. میں نے آپ کے علم کو شک نہیں کیا باسی صاحب, آپ کو علم ہے, لیکن آپ عمران خان کی محبت پہ غلط بیانی کرتے ہیں قوم اور ملک کے ساتھ. میں یہ کہنا چاہ رہا تھا. سنیں قاضی صاحب کوئی بات نہیں, ناراض نہیں ہوتے, آپ نے اپنی بات کر لی. دیکھیں میں کہتا ہوں ڈاکٹر صاحب, ایک ادارہ ہے جس کو آپ کی تعریف کر رہا ہوں, سن لینا, ایک ادارہ ہے جس کا نام ہے ٹائم کم ہے, بولنے دیں. پتہ کیا ہوتا ہے یار, ظلم کر رہے ہیں آپ یار. ایک ادارہ جس کا نام بولنے دیں, باسی صاحب کو بولنے دیں. آپ ایک ادارہ B3 میں بھائی, دیٹ از دا لوسٹ. اچھا, ایک ادارہ جس کا نام ہے بلوم برگ, نہیں وہ جس کا نام نہیں JP مورگن, ایک ادارہ جس کا نام IMF, ایک ادارہ جس کا نام ورلڈ بینک. سن لیں یہ سب یہ کہہ رہے ہیں IMF جس کے آپ ملازم ہیں, آؤٹ لک, یہ دونوں پاکستان کی معیشت کو منفی ریٹ کر رہے ہیں, جبکہ دنیا کے ٹاپ کے ادارے مثبت ریٹ کر رہے ہیں. باقی فیصلہ انہوں نے بھی کلیئر ہو گیا. میرے سوال پہ آ جائیں نا, کس کی بات میرے سوال پہ آ جائیں, اب آگے آ جائیں, میرے سوال پہ آ جائیں. ہاں ضرور, شاباش. دیکھیں پرائم منسٹر نے کہا کہ آپ پتہ نہیں کون سی والی بات آپ ان کو پوچھنا چاہ رہے ہیں. پرائم منسٹر کو وزراء یا جو سر بہت سارے بیانیے ہیں, اتنا وزڈم, بڑے بیانیے, اتنا عقل اور اتنا وہ ہے. یہ وزیر اعظم پرچیوں والا نہیں ہے میرے بھائی, یہ وزیر اعظم فل بدی بولتا ہے, اور جب بولتا ہے تو دنیا دیکھتی بھی ہے, سنتی بھی ہے. ابھی جرمنی اور جاپان کا بارڈر کٹا کر دیتا ہے, اس کو لکھ لیا کرے یار. دنیا کے زیم قادری صاحب انہیں بولنے دے بیچارے. ہمارے کچھ لوگ تھے جن کو وہ کہتے تھے کیا, پینٹ ہاؤس پائرٹس. کچھ لوگ تھے ان کے بارے میں اخبار میں 8% اور 12% کے درمیان والی فگر بولتے تھے. کچھ لوگ تھے کہتے تھے ان سے ہاتھ ملایا تو انگلیاں گن لینا. پہلی دفعہ اللہ کے فضل سے کوئی وزیر اعظم آیا
جس کی باتیں جی ہاں، دنیا لگ سنتی جائے گا ہے، پتہ فورن فنڈنگ ان کو کیس میں۔ دیکھنا چاہتی ہے، ان پہ عمل کرنا چاہتی ہے۔ باقی رہی بات سیاست کی تو آپ کا پورا رائٹ ہے، کریں۔ ظاہر ہے موسموں کی آپ نے بات کی تو ادھر تو نون سچ کی تو طرف بولے تو یار۔ پتہ کون سا موسم ہے؟ ملک چھوڑنے کا موسم، جدائیوں میرا کا کیا تعلق موسم، بھائی؟ خاموشیوں کا میں موسم، تو پاکستانی کی ملک سے حیثیت بھاگنے سے کا موسم، میں پاکستان میں پاکستانی کی حیثیت سے موسم بیٹھا ہوں، عاشقانہ اور سے ہے۔ بات کر رہا ہوں، خوشحالی وہ کا تو بول ہی موسم، نہیں رہے۔ گلابی غربت موسم، کے خاتمے کا گلابی موسم، موسم، معیشت کی بحالی کا موسم آ رہا ہے۔ عاشقانہ وہ تو بول ہی موسم، نہیں رہے بھائی۔ گلابی موسم۔ وہ تو بول ہی نہیں رہے۔ اچھا وہ سر تو بول ہی نہیں رہے۔ میں بھٹو، تو وہ دیکھ رہا جو ہوں۔ بلاول بھٹو نے کہا ہے اس پہ تو کمنٹس دے دیں۔ رنگیلا موسم، ہاں، بلاول برسات صاحب کا دیکھیں، موسم ہے، پیار کا بلاول صاحب موسم، نے کہا کہ مستانہ نواز شریف موسم۔ جو جی آگے بلاول صاحب ہیں۔ ہمارا موسم۔ دیکھیں وہ ان کو پتہ ہے کہ ضیاء الحق کی کیبنٹ سے نکلے اور وہاں سے نکلے اور 2 دفعہ اس کے ملک مارشل لاء کے دوران وہ اپنا ڈیلیں کر کے گئے، اب بھی وہ مطلب ملک سے باہر ہیں۔ تو بلاول صاحب نے جو کہا کہ وہ سلیکٹڈ ہیں، اب میں کیا کہوں، انہوں نے کہا ہے۔ باقی انہوں نے کہا کہ شہباز شریف کو واپس آنا چاہیے، وہ بھی بالکل صحیح بات ہے۔ پنجاب میں کوئی اس وقت اپوزیشن نہیں ہے، ان کو آنا چاہیے۔ ہمارے بارے میں پگل ہو گیا بلاول وسیع۔ صاحب کہیں، بھائی جو صاحب کہہ سکتے ہیں وہ بالکل کہیں، پریشان ہے ان کا آپ حق نے ایوب خان کی جگہ بھٹو ضیاء الحق کا نام لے دیا ہے۔ پریشان بھی، زین خاموش قادری صاحب بھی۔ آپ بولنے نہیں دے رہا، خاموش وہ بھی۔ بیچارے کو بولنے دیں۔ اور دو ڈاکٹر آدمی صاحب، ایک ہیں، وہ پتہ دوسرا ہے وہ جو لنڈن بھائی فلیٹ ہے، روز، اور ڈاکٹر صاحب میں لنڈن فلیٹ پہ کون آ جا رہا ہے؟ ڈاکٹر صاحب میں روز ان کو سنتا ہوں، یہ اتنی غلط بیانی کرتے ہیں اکنامکس کے بارے میں کہ میرا دل کرتا ہے کہ میں ٹی وی میں گھس کے ان کو پکڑ لوں۔ میرے پیارے بھائی آج ہیں، آپ ان کی نے بہت رسپیکٹ کرتا ہوں، آج آپ نے پکڑ بڑے لیا اچھے نا۔ پولیٹیکل ورکر ہیں۔ میں نہیں سر، وہ چھوڑیں سر، وہ معیشت پہ اس وقت بات نہیں ہو رہی ہے۔ نبیل گبول صاحب کی طرف آ جاتا ہوں۔ نبیل گبول صاحب، میرا بھی یہی سوال ہے آپ سے۔ ایک طرف جناب بلاول بھٹو کا جو بیان ہے کہ 6 مہینے میں حکومت جاری ہے اور استعفیٰ دے دیں عمران خان مارچ تک، اور دوسری طرف انہوں نے نون لیگ کو بھی سلیکٹڈ حکومت قرار دے دیا۔ سر ان دونوں پہ چاہوں گا سر آپ کا۔ دیکھیں انہوں نے کوئی غلط بات تو کی نہیں ہے، انہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی حکومت، دیکھیں یہ حالات آپ کے سامنے ہیں، آپ ایک اینکر ہو کر آپ کو ہماری ضرورت نہیں ہے پی ٹی آئی والوں کو جواب دینے کے لیے، آپ خود سارے جو بھی عمران خان کے کوتاہیاں ہیں، ناکامیاں ہیں اس حکومت کی، سب آپ ہی تو بتا رہے ہیں۔ آپ ایز اینکر، ٹی وی، میڈیا سب یہی باتیں کر رہی ہے۔ مجھے بتائے کہ جو اس وقت اکانومی کی حالت ہے، اس حالت میں موجودہ سیٹ اپ کو اگر مزید چلنے دیا گیا تو پاکستان کا حشر کیا ہوگا؟ تو اب لوگ کہتے ہیں کہ جی اس کا کوئی متبادل بھی بتائے، یعنی کیا متبادل ہو سکتا ہے؟ بھائی متبادل یہ ہوگا جو الیکٹڈ لوگ ہیں، جو الیکشن کے ذریعے آتے ہیں ان کو لائے، سلیکٹڈ کو نہ لائے۔ جو بھی سلیکٹڈ کو جب بھی آپ لاتے ہیں وہ آپ دیکھیں، سلیکٹڈ چاہے وہ شوکت عزیز ہو، چاہے اس سے پہلے جتنے بھی، جو سلیکٹڈ ہوتا ہے وہ 3 سال حکمرانی کر کے اس کو باعزت باہر بھیج دیا جاتا ہے، وہ چلے جاتے ہیں باہر۔ بھٹو صاحب دیکھیں، بھٹو صاحب ایک لیڈر تھے، وہ پھانسی پہ لٹکے باہر نہیں گئے۔ بھٹو صاحب آپ کا میں بتاؤں نا، میں جانتا ہوں عمران خان کا ایک مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان جیل نہیں جا سکتا ہے۔ چاہے میں آپ کو بتا دوں، عمران خان ایک دن بھی جیل نہیں کاٹ سکتا ہے۔ عمران خان خود بھاگا ہوں لاہور میں، زعیم قادری کو خود پتا ہے۔ جناب نبیل گبول صاحب آپ نے اپنا ٹائم تو دے دیا ان کو، زعیم قادری کو پورا کا پورا۔ میں ایک بریک پہ جاؤں گا پھر آتا ہوں، لیکن نبیل گبول صاحب یہ سوال ضرور پوچھوں گا میں آپ سے کہ آپ کے بلاول بھٹو نے پی ایم ایل این کو سلیکٹڈ حکومت کا ہے، اس کی وضاحت آپ ضرور کیجیے گا۔ ایک چھوٹا سا بریک، ناظرین پہ واپس آتے ہیں۔ ویلکم بیک۔ جی جناب نبیل گبول صاحب، اس کی ذرا وضاحت کرے۔ پھر زعیم قادری صاحب سے میں لیتا ہوں، بہت اہم پوائنٹ ہے کہ انہوں نے کہا ہے کہ نون لیگ کی حکومت بھی سلیکٹڈ حکومت تھی، کیا کہیں گے سر؟ ڈاکٹر صاحب ایک صرف جملہ بولو، نبیل گبول صاحب، قاہرہ صاحب نے کہا ہے کہ محترمہ بھی باہر سے ڈیل کر کے آئی تھی، لہٰذا وہ بھی سلیکٹڈ ہوگی۔ وہ ذرا شو کی میں نے ویڈیو بھیجی ہے ڈاکٹر دانش صاحب کو، وہ چیک کر لیجئے گا، جب
وہ ڈیل کی بات انہوں نے مانی ہے ایک شو میں. ٹھیک ہے, آپ بھی نبیل اپنی گل مان صاحب لیں. جی کیا کہتے ہیں؟ آپ کس طرح ہیں؟ دیکھیں میں نہیں سمجھتا ہوں کہ جی نبیل زعیم قادری صاحب آج بڑے اچھے موڈ میں ہیں. زعیم قادری صاحب انہوں نے کہا کہ محترمہ بے میں نظیر صداقت بھٹو عباسی کو بہت دن سے ڈھونڈ رہا تھا دراصل. ہاں دیکھو یار کس تو اس خاتون لیے کے تو بارے آج میں آپ کو گفتگو میں نے کر رہے بہت ہیں. موقع یہ دیا کہ وہ نا. ڈیل کر کے آئی ہے, کیا کرتے ہیں یار. توبہ. او بھائی یعنی اس قاہرہ خاتون صاحب کے نے لیے مانا ہے, جو- میں اپنی بات نہیں کر رہا. قمر زمان قاہرہ صاحب کی مجھے وہ بات کر رہا کلپ بھیجنا ذرا, میں نے نہیں دیکھا ہے, مجھے وہ کلپ بھیجنا. ڈاکٹر صاحب کلپ آپ کو میں نے بھیج دیا, ان کو بھیج دیں. وہ نبیل صاحب وہ ڈیل کر کے آئی تھی کہ میں جا کے شہید ہو جاؤں گی, یہ ڈیل کی تھی انہوں نے. ہاں جی دیکھو نا, اب میں اس کی ان بات پہ حیران ہوں کہ ایک مطلب بہادر عورت جس کو پتا تھا کہ 4 ملک کے ایجنسیاں نے کہا کہ آپ جائیں گے آپ کو قتل کیا جائے گا, وہ ڈیل کر کے آئی کہ ہاں مجھے آ کے مار دو. جی یعنی کیا افسوس کی میں بات شہید ہے. ہونے جا رہی ہوں. اس کو بولنا تھا ان کے اوپر حملہ یہ ہو. گفتگو میں کہہ رہا کرتے ہیں ٹی ویوں ہوں پہ, قاہرہ صاحب نے مانا, آپ پڑھ لیں. یہ گفتگو کرتے ہیں تو انسان کو غصہ چڑھتا ہے نا. یہ جان کے چھیڑتے ہیں اگلے کو اور غصہ چڑھاتے ہیں. اس ملک کی قیادتوں کی عزت کیا کریں. شہید بے نظیر بھٹو, آپ کی بھی عزت ہو جائے گی, اللہ آپ کو عزت دے دے گا. شہید بے نظیر بھٹو کی قربانیاں ہیں نا, قمر زمان قاہرہ کہہ رہے ہیں, ان کے ناخن کے برابر بھی آپ کے لیڈروں کی قربانیاں نہیں ہیں. بہرحال آپ نے یہ جو بات بولی ہے, قاہرہ صاحب نے میرے خیال میں اس کانٹیکسٹ میں نہیں بولی ہوگی. شہید بے نظیر بھٹو صاحبہ نے جو قربانی دی ہے نا اس ملک کے لیے, اتنی بڑی قربانی, آپ لوگ نے تو ایک انگلی بھی نہیں کٹائی ہے بھائی. آپ لوگ نے پی ٹی آئی والوں نے ایک انگلی نہیں کٹائی ہے, اور آپ لوگ کو پتہ نہیں ہے میوزیکل چیئر ہے. ڈاکٹر دانش صاحب یہ این آر او کیا بتا آپ بتائیں کہ قادری صاحب بتائیں ان کو این آر او کیا چیز تھی. قادری صاحب بتائیں گے آپ کو. یہ اس کو ان کو نہیں بتانا چاہیے. میں صرف ان سے ایک گزارش کرنا چاہتا ہوں اور ان کی وساطت سے پوری قیادت کو کہ خدا را سیاست میں رہنا سیکھیے, آپ رہ نہیں پائیں گے. آپ نے اس ملک کی مقتدر قیادتوں کے ساتھ جو حال کیا ہے, میں نواز شریف کی بات نہیں کر رہا, یہ کس کے درمیان ہوا تھا, میں نے کیا قیادت کی بات کی ہے. مولانا فضل الرحمان کے بارے میں, آپ نے محمود خان اچکزئی کے بارے میں, آپ نے اسفندیار ولی کے بارے میں, آپ جو گفتگو کرتے ہیں نا عباسی صاحب, خدا خوف کریں, ڈرے اس وقت سے کہ آپ حکومت سے باہر ہوں گے. خدا کی قسم آپ نے سیاست کے نشے و فراز میں دیکھے. میں 30 سال سے پالیٹکس میں ہوں. شہباز صاحب نے کہا تھا میں زرداری کا پیٹ پھاڑوں گا, ٹھیک کہا تھا. معافی مانگنی پڑ گئی نا, تو آپ گئے شہباز جی, پھر معافی مانگنی پڑ گئی نا, پھر معافی مانگنی پڑ گئی نا آصف زرداری سے. اسی لیے آپ کو کہہ رہا ہوں نہ کریں. آپ کو معاف بھی کوئی نہیں کرے گا, میں لکھ کے دیتا ہوں آپ کو. لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے. آپ نے پورے ملک کی قیادت پر جو ان کی بے عزتی کی اور لاکھوں لوگوں کی دل آزاری کی ہے. کے بارے میں نہیں کی. زعیم صاحب این آر او ریالٹی ہے, نیشنل ریکنسیلیشن آرڈیننس ریالٹی ہے, وہ کس کے درمیان ہوا تھا. آپ جو اس ملک آج پچھلے 10 سال سے اس ملک کی قیادتوں کے بارے میں جو آپ گفتگو کر رہے ہیں, جس طرح آپ نقلیں اتارتے رہے لوگوں کی کنٹینروں پہ, ڈرے اس وقت سے, خوف کرے خدا کا جب آپ حکومت میں نہیں ہوں گے. اور عباسی صاحب میں بتا دوں آپ کو, لوگ آپ کو معاف نہیں کریں گے, میں بتا دوں آپ کو. بہت بڑی غلطی کر رہے ہیں آپ. آج بھی معافی ایک اللہ سے نیشنل کنسنسس کرے نیشنل ایشوز پر. چلے جناب, بڑی صداقت علی عباسی صاحب, نیشنل ایشو ہے بھائی. وقت ختم ہوا, چاہتا ہے ڈاکٹر دانش کو یاد دیجیے. اللہ حافظ.